جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جس طرح ملک صاحب نے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی وہ سسپینڈ کی، اس کے بعد یہ خبریں آ رہی کہ وہ ججمنٹ اس طرح تھی کہ وہاں پہ گرفتاریوں سے انہوں نے روکا تھا کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ ایک بندے کے خلاف 10 مقدمے ہیں، وہ 10 میں اگر اس نے کرا لیا بیل تو اس کو کسی 11ویں مقدمے میں ڈال کے آگے کر لیتے. تو مس یوز آف اتھارٹی ہو رہی تھی، یہ نظر آ رہا تھا، پنجاب میں بھی نظر آ رہا ہے، اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری میئر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے لیے، پشاور ہائی کورٹ نے. تو اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا. اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں پشاور کے پی سے دوبارہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود ان پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، ٹرول تنقید ہو رہی ہے یہ وہ. تو اس کو آپ کیا دیکھیں، میں کل بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ساری ہیئرنگ سنی تھی. اس میں جو کے پی گورنمنٹ کا جو گلا تھا وہ یہی تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا تھا نا کہ 4 لوگ تھے، اس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے، رنگیز صاحب تھے جن کو اریسٹ کیا گیا تھا، اصل کیس انہی کا تھا. ان کو صرف آرڈر یہ دیا گیا، بلینکٹ آرڈر تھا کہ ان کو اس کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اور کسی اور کرمنل کیس میں بھی گرفتار نہیں کیا جائے. تو صرف یہاں تک نہیں کافی تھا. ایک سرکولر ایشو ہوا، اور وہ تمام ڈسٹرکٹ سیشن جو ججز ہوتے ہیں، سینئر ججز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ججز جو سیشن ججز ہوتے ہیں، ان کو سرکولر بھیجا گیا کہ نہ گرفتار کیا جائے. جو کے پی گورنمنٹ کا تھا جو گلا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، ایک آپ پیٹی میٹر میں ایک بندے کو آپ دے رہے ہیں بیل بیفور اریسٹ، پری اریسٹ بیل دے رہے ہیں، پری اریسٹ بیل دے رہے ہیں وداؤٹ اینی بانڈ، جو شیورٹی بانڈ کے، اور وداؤٹ اینی جو ہے نا اپلیکیشن آف بانڈ کے. یعنی کہ آپ نے اپلیکیشن بیل کی دی بھی نہیں ہے اور آپ ان کو بیل گرانٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کرمنل کیس میں نہ گرفتار. اگر سپوز وہ ایک پیٹی میٹر میں بیل لے کے باہر آتا ہے اور وہ ایک بڑا کیس کر دیتا ہے، مطلب کوئی قتل مرڈر کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے؟ تو اس وجہ سے جسٹس سردار طارق صاحب نے اس کو سسپینڈ کیا تھا. نہ صرف آرڈر سسپینڈ ہوا ہے، وہ سرکولر بھی سسپینڈ ہو گیا. تو یہ ریزن تھی. ملک صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب اس آرڈر کے سسپینشن کے بعد یہ اصل بنیادی پوائنٹ. میں تو یہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے ججز پہ بڑا ایک رہتا ہے، پریشر رہتا ہے، دباؤ. اور اس کی شوکت صدیقی صاحب بھی مثال دے چکی ہیں. اب بھی جو ہے وہ ناصر صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو کس طرح دباؤ میں رکھا جاتا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر میں بھی لیگلی ٹھیک ہوگا، پروسیجر فالو نہیں ہوگا، سرکولر جاری ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، سول لبرٹی کا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا آرڈر سسپینڈ کریں گے تو اب آئندہ ہائی کورٹ میں کسی جج کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ موجودہ حالات میں ایسے بندے کو جو مقتدر حلقہ جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے پابند سلاسل، اس کو ریلیف دے سکے. بالکل، یہ میرے خیال میں یہ ہے. اور ناصر صاحب یہ سے ویسے یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو نوٹس ہیں. ابھی اس پہ ویسے ایک بات ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی آرڈر سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس کا فائنل آرڈر ہوتا ہے، اور کہ فائنل جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، کئی فیصلے ہوتے ہیں. لا کی بالکل لیو گرانٹ کے ساتھ سسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں ایک تھوڑا سا دوسرا پہلو بھی ہے نا کہ دیکھیں، ہائی کورٹ میں جب یہ آئے تھے نا تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اینٹی کرپشن کورٹ میں جا کے اپنی بیل کنفرم کروائیں. وہ وہاں نہیں گئے، وہ پھر وہاں پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. مطلب وہ کنسرن کورٹ تو وہ جاتے ہی نہیں تھے. صحیح ہے. اور جو ان کی ایکسپائر، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کو بیل پری اریسٹ بیل دی تھی تو اس کی ایک ڈیٹ تھی کہ اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا، اور ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ آپ جائیں کنسرن کر لیں. تو میرا خیال ہے تو یہ بھی ہے، وہ جاتے ہی نہیں، انٹرویو ہے یا کچھ بھی کر لیں تو وہ بھی ایک مطلب راستہ ہے. ویسے وہ بڑا مستند راستہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس انٹرویو دیں تو بس کلیئر ہیں. اب جوڈیشل آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی بہرحال یہ حیثیت جو ہے وہ موجود ہے. دوسرے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں. فوجی عدالتوں میں جو سیولینز کے ٹرائل ہیں اس میں تقریباً 85% جو ہے وہ اس میں آرگومنٹس ہو چکے ہیں ان کیسز میں. تو اب دوبارہ فکس ہوئے، میرے خیال میں 2 یا 3 اگست کو آخری جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی، اور اس پہ فل کورٹ کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چھٹیاں نہیں ہو سکتی. اور اب 23 اکتوبر کے لیے جسٹس اجاز الاحسن کی سربراہی میں یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. شروع میں یہ 9 ممبر بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود وہ الگ ہوئے ان پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وجہ سے. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ان کا جو جواز خواجہ کی رشتہ داری کی وجہ سے آبجیکشن لگا، وہ بھی الگ ہو گئے.
پھر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے بعد اب 9 سے اب 5 جو ہے وہ ججز بچے ہیں. پہلا کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں کیوں نہیں بیٹھے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی جب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ سسپینڈڈ تھا، لیکن اب اس پہ ڈیسیژن آ گیا بالکل، اور اب وہ ان دا فیلڈ ہے وہ لا. تو اس کے تحت جتنے بھی کیسز بننے وہ جو امپورٹنٹ کیسز ہوں گے 184(3) کے وہ 5 ممبر کے پاس جائیں گے. تو یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ 5 ممبر بینچ ہے. سیکنڈ ہے اس کا جو ڈیسیژن آئے گا وہ 14 دن میں اپیل بھی ہوگی. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس اپیل میں بیٹھیں گے. تو کیونکہ یہ جج اس اپیل میں نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس وقت سب بیٹھ جائیں. اور دوسری بات ہے کہ جب اس کی فرسٹ ڈے ہیئرنگ ہوگی منڈے کو، ہو سکتا ہے یہ فل کورٹ کا کہہ بھی دے، یہی بینچ کہہ بھی سکتی ہے. کیونکہ پہلے دن تو انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا نا کہ اس وقت ججز اویلیبل نہیں ہیں، چھٹیاں تھیں، لیکن اب سارے ججز اویلیبل ہیں. تو ممکن ہے، میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن بظاہر ریزن وہی ہے اپیل والی، کہ اپیل میں شاید باقی جو ججز رہ گئے ہیں وہ بڑا بینچ ہوگا، 7 ممبر بینچ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ شاید ججز. ایک چیز ہے کہ یہ وہ بینچ ہے جس کو پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، اور ماضی دیکھیں جیسے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر، جسٹس عائشہ ملک، اور انہوں نے بڑی سنس پاناما دیکھیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے جو بھی چیزیں چلی، اس طرح جیسے منیب ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں کن حالات میں سپریم کورٹ میں آئے، کس دھڑے نے ان کو سپریم کورٹ میں لایا، وہ دھڑا کس سائڈ پہ کھڑا تھا. جیسے مظاہر ہیں، جیسے مظاہر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کیا لڑائی بعد میں ہوئی، پہلے بہت قریب تھے، بعد میں جو ہے وہ الیکشن میٹر میں جب انہوں نے اور جیسے اعجاز نے نوٹس کیا کہ الیکشن ہونے پنجاب میں. اس کے علاوہ جیسے عائشہ ملک ہیں، وہ ان کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ اور پی ٹی آئی نے جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس چل رہا تھا تو پی ٹی آئی کے سپورٹر کہہ رہے تھے کہ اصل جج یہ ہیں، بلکہ جیسے منیب اختر صاحب کے حوالے سے ایک وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ ایشیا کا بڑے جج ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بینچ جو پہلے کیس 95% سن چکا ہے، صرف اٹارنی جنرل کا 1 گھنٹہ رہتا ہے، تو باقی آرگومنٹس تقریباً ہو چکے ہیں. تو بڑا سنہری چانس ہے کہ جو ان ججز پہ بھی الزام ہے کہ جی ایک ان پہ چلتا ہے، الزام نہیں ہے بلکہ بات یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. جہاں انٹرسٹ مقتدر حلقوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں تو یہ جج اس طرح فیصلے نہیں کرتے. کسی نے کہا کہ ایک چانس ہے ان کے پاس. اب دیکھیں یہ جو ایک سارا ہے نا، یہ ان کا بڑا فیوچر ہے. 4 فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو یہ ایک بڑا شگون ہوگا ایسے کیس میں کہ لاسٹ اسٹرائک ڈاؤن اگر کریں گے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج نہیں چاہتے، تو یہ بڑا میسج جائے گا. اور بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے کیونکہ بہرحال ہے تو آئین کے خلاف نا، جی بالکل آئین کے خلاف ہے، سویلین نہیں ہو سکتے ٹرائل. لیکن اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے کہ یہ ٹرائل جلدی ہوتا ہے اور اس کی سزائیں کم ہیں. اگر دوسرے 2 سال ہیں اور اس میں چلے گئے نا سول میں تو سزائیں بھی سخت ہیں. لیکن یہ پرنسپل بات ہے، لیکن پرنسپل سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی کیونکہ بہت سارے. لیکن کچھ ایشورنس دے دی گئی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے ہیئرنگ کے دوران، انہوں نے کو بتا دیا تھا کہ ایک تو آپ کی پرائر پرمیشنز کے بغیر، لیکن اس کے پر کچھ شکوک آتے ہیں. 120 ہاں 120 جو 102 لوگ ان کے ٹرائل نہیں ہوگا. نمبر 1 فیملی کے ساتھ میٹنگز ہو جائے کریں گے، اب رائٹ آف اپیل ہوگا، چوائس آف لائر آف چوائس مل جائے گا. اس طرح کی چیزیں ان کو دے دی. میٹنگز کی حد تک یہ خبریں ہیں کہ وہ کچھ میٹنگز کروائی جا رہی ہیں. آسان نیازی کے والد ان سے بھی ملے اور باقی لوگوں کو بھی، لیکن ٹرائل شروع نہیں ہوں گے. یہ اٹارنی جنرل کا وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو گئے، یہ الیج کر رہے ہیں. ابھی اپلیکیشن آئی ہے جنید رزاق ہیں، سلمان راجہ صاحب کے کلائی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کنٹیکٹ ہو گیا کہ جی ٹرائل سٹارٹ ہو گئے، ہم گئے، ہم نے آرڈر دکھایا ہے، تو آرڈر ہمارا ساتھ ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا. اب یہ بھی بڑا چیلنج ہے اس بینچ کے لیے کہ اگر ٹرائل سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اپنا ایک آرڈر ہے ان کا، اس میں پوچھنا چاہیے اور اسٹے کیا دیں گے. ایک ریٹن آرڈر جاری ہوگا کہ آئندہ کوئی کسی کا ٹرائل نہ ہو، روکا جائے گا، یا جنہوں نے ٹرائل سٹارٹ کیا ان کے خلاف عدالت کے خلاف. یہ تو میرا نہیں خیال کہ اتنا اس طرح تو نہیں جائے گے. لیکن اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اسٹے اس وجہ سے نہیں دیا گیا تھا کہ جب اٹارنی جنرل کی وجہ دھیانی آ گئی کہ نہیں شروع ہوں گے جب تک کہ کیس پینڈنگ ہے. نہیں، وہ بنیاد صاحب ہمیشہ کٹسی دکھاتے ہیں. اس میں یہ بھی تھا نا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں، تو اگر ٹرائل شروع ہو گئے تو پھر ہاں اس وجہ سے اس کو روکا ہوا تھا.